بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم إنا بشر ہم ارسلناک آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ سچا دین کے اوپر بشیرا خوشخبری سنانے والا بھی ونذیرا اور اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا بھی ولا تسألوا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھ نہیں ہوگی ان اصحاب الجحیم کہ یہ جہنم میں کیوں گئے لوگ آپ کی ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں آپ نے اچھے انداز سے تبلیغ کی ہے جہنم میں جانے والے اپنی مرضی سے جائیں گے ہم آپ سے نہیں یہ پوچھیں گے کہ اتنے بندے جہنم میں کیوں چلے گئے وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عنک آپ سے الیہود یہودی لوگ وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ ہی راضی ہوں گے عیسائی لوگ حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے دین کی اس وقت تک یہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ یہودیت اختیار نہ کریں تب تک یہودی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ عیسائیت اختیار نہ کریں آپ سے عیسائی راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا دین نہ اختیار کریں گے آپ تو یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے قل اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجیے اتنا بے شک ہدی اللہ اللہ کی جو ہدایت ہے هو الہدی اصل میں یہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کرتے ہیں اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے کہ جو جاءک آ چکا آپ کے پاس من العلم علم جو علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا ماں لگا تو پھر نہیں ہوگا تیرے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں ولی نہ کوئی مدد کر نہ کوئی دوست ہوگا ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی رسالت خطاب اور نبوت کو بیان فرمایا کہ آپ کی نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آپ سچ لے کر آئے آپ حق لے کر آئے آپ کے دل پر جو نازل ہوا اس کا حرف حرف کائنات کی سچائیوں کو بیان کرتا ہے اور کائنات کی سچی کتابیں وہ ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی کائنات کے سچے صحیفے وہ ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیے
اب اگر بعد میں آ کر ان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے تو یہ ان لوگوں کی ہمدردیاں اور ان لوگوں کی رحمہ اندازیاں ہیں، ورنہ جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا تھا وہ اللہ کی طرف سے حرف بحرف سچ بھی تھی اور حق بھی تھی، لیکن چونکہ ہم کو تبدیل کر دیا گیا، اس وقت حق ہے سب سے بڑا تو وہ اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑا حق اور سچ اس کائنات کا وہ قرآن ہے جس کے اندر لا ریب فیہ شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں، جگہ ہی نہیں، حق ہی نہیں بنتا کہ اس میں شک کیا جا سکے۔ اگر شک کرنے والا شک کرتا ہے تو پھر دعویٰ کرے، دلیل بھی ساتھ دے، وہ ایک دلیل پیش اول تو کر ہی نہیں سکتا، کر بھی لے تو اس کی دلیل کو توڑنے کے لیے قرآن کے ہزاروں دلائل کافی ہوں گے۔ قرآن جا بجا اس کے جھوٹ کو اور افتراء کو غلط ثابت کرے گا کہ تم نے قرآن کے اندر عیب اور نقص نکالنے کی کوشش تو کی ہے مگر اپنی ہی عاقبت خراب کی ہے۔ چاند کی طرف تھوکنے سے چاند میلا نہیں ہوتا، تیرا اپنا منہ گندا ہو جائے گا۔ تو اے پیارے حبیب علیہ السلام، دل کے اندر تنگی محسوس نہ کیجیے، یہ جو آپ کو پریشان کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، ہر وقت تقدور میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت ٹو میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اس کاوش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں کوئی ایک عیب مل جائے، کوئی ایک نقص مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جب آپ کو حق دے کر بھیجا ہے تو سچ دے کر سچے بندے کو بھیجا جاتا ہے۔ قیامت کی دہلیز تک نہ ذات مصطفیٰ کے اندر کوئی عیب بیان کر سکے گا، تلاش کر سکے گا، ثابت کر سکے گا، نہ ہی قرآن کے اندر کوئی عیب تلاش کر کے بتا سکے گا۔ سچا رب کا قرآن سچا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا، رب کی ذات سچی، مصطفیٰ کی ذات سچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سچائیوں کا تاجدار بنا کے بھیجا اور سچائیوں کا علم بردار بنا کے بھیجا۔ سچا کیسے مانا گیا؟ بالحق پر گفتگو کر رہا ہے۔ سچا کیسے مانا گیا؟ قرآن کو سچا بنوانے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو سچا بنا کر بھیجا کہ قرآن ابھی آیا ہی نہیں تھا، عرب پکار اٹھے، صادق الامین کہا جائے تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے۔ پورے عرب میں ایک ہی بندہ ہے جس کا یہ لقب قرار پایا، صادق الامین۔ یہ سچے بھی ہیں، یہ امانت دار بھی ہیں، دھوکہ باز بھی نہیں ہیں، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، خلاف واقعہ بات بھی نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر عرب کا خطہ اور عرب کے خطے کے اندر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات تھی جس کو شرق و غرب والے، عرب والے تو جانتے ہی تھے، مگر جب شرق و غرب والوں نے جانا تو انہوں نے کہا کائنات میں سب سے زیادہ سچی اصلی جناب مصطفیٰ کریم کی دیکھی۔ تو جو آپ کی سچائیاں چار رنگ عالم اللہ نے پہلے ہی مشہور کروا دی، تو قرآن آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم فرمایا کہ اب اعلان کیجئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم کئی صدیوں سے کئی 100 بتوں کو پوج رہے ہیں، 360 بت تو کعبے کے اندر ہی رکھے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے جو گھروں میں رکھے ہیں ان مورتیوں ان خداؤں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو یہ صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ آج آپ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، آج آپ نے کہا الہکم الہ واحد، آج آپ نے کہا کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پیغامات آج آپ نے دیے، آپ نے بڑی نئی بات کر دی ہے، اور نئی بات بھی کی ہے تو بہت بڑی بات بھی کی ہے۔ اس دعوے پر دلیل آپ جانتے ہیں، اصول یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ ہے دلیل وہ پیش کی جائے جو پایا ثبوت تک پہنچ جائے، دلیل وہ پیش کی جائے جو حجت بن جائے، دلیل وہ پیش کی جائے جو برہان بن جائے۔ ہم برہان کو مانیں گے تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، قرآن کو، صاحب قرآن کو اپنی برہان ہی تو بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ دلیل سے توڑی جا سکتی ہے، مگر وہ دلیل جو توڑی نہ جا سکے اسے حجت کہا جاتا ہے۔
اور وہ دلیل جس کے توڑنے کا سوچا بھی نہ جا سکے اسے برہان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس کو برہان بنا کر بھیجا، قرآن والے کو برہان بنا کر بھیجا۔ اس لیے لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی کہہ لو، اعلان نبوت کے بعد بھی امین تو یہ ہیں، صادق تو یہ ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ نظریات کی اختلاف ہے، اس پر بھی ثبوت مانگا گیا تو انگشت بدندان ہو گیا اہل عرب۔ کہا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، در در پہ اپنی جبین نیاز جبانے والوں کو ایک در پہ لانا آسان کام نہیں ہے، جتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اتنی پختہ دلیل بھی ہونی چاہیے نا آپ کے پاس، تو دلیل بھی نہیں حجت۔ اللہ فرماتا ہے برہان، تو کیسا رہا پھر برہان؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں عجیب بات کرتے ہو تم، تعجب ہے مجھے تم پر۔ تعجب اس بات پر ہے کہ میں نے کوئی حادثاتی طور پر اعلان نبوت تو کیا نہیں ہے، میں کوئی باہر سے تو آیا کوئی نہیں، میں کوئی ایسا اجنبی تو نہیں ہوں کہ جس کو تم جانتے نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میری زندگی کے 40 سال دیکھو، 40 سالوں میں سے ہر سال دیکھو، ہر سال میں سے ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے میں ہر ہفتہ دیکھو، ہر ہفتے میں ہر دن دیکھو، ہر دن میں ہر گھنٹہ دیکھو، ہر گھنٹے میں ہر سیکنڈ دیکھو، ہر سیکنڈ میں ہر لمحہ دیکھو۔ اگر گزرے ہوئے 40 سالوں میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا نا، تو پھر اب جو کہتا ہوں اللہ ایک ہے میں اس کا رسول ہوں تو لوگوں سچ کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، حق دے کر بھیجا بھی حق والے کو جاتا ہے، سچ دے کر بھیجا بھی سچے کو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جو عظمتیں اور شانیں بیان کی، بشیرا و نذیرا، ایک ایک عظمت گھنٹوں کی بحث کی متقاضی ہے۔ اب کچھ مختصر کرتا ہوں، لائٹ نہ آتی تو میں وائنڈ اپ کرنے والا تھا، اب ذرا تھوڑا سا سن لیجئے۔ بشیرن، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، اس پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں سناتے چلے جاتے ہیں۔ مبشر ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ لوگوں خاتمہ ایمان پر ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے چاہانا اپنے فضل سے بغیر حساب کے تمہیں بخش دے گا۔ خاتمہ ایمان پر ہو گیا، نیکی کی کوشش کرتے رہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میری نیکیاں تھوڑی سی ہیں، جنت اتنا بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا نا تمہیں میری شفاعت مل گئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر حساب کے بخش دے گا۔ اور نذیرا، عدل کرے کہ تھر تھر کپڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے کہ بخشے جاؤں میں مر کے ہوں گالی۔ بابا جی نے یہ سارا فلسفہ کھول کر رکھ دیا، مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جو نہ مانے، جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو سکا، اس کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں۔ خاتمہ بالخیر کے دو معنی ہیں، ایک خاتمہ بالخیر کا یہ معنی ہے کہ ایمان سلامت لے گیا، دوسرا خاتمہ بالخیر کا معنی ہے کہ جتنے کبیرہ گناہ تھے ان کی معافی مانگ لی اور نمازیں ادا کرنا شروع کر دی، نمازیں جو قضا ہوئی تھی وہ پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ معافی مانگ لینے کی بنیاد پر کبیرہ بھی معاف کر دے گا، شب قدر پا لینے پر اللہ صغیرہ بھی معاف کر دے گا۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اگر خاتمہ بالخیر رکھا ہے اس وقت میں تو یہ مل جائے گا، اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہے تو اس کے دو معنی کیا ہیں؟ یا تو کفر پر مرا ہے یا توبہ کرنے کے بغیر، مسلمان تو تھا مگر کبائر سے توبہ کرنے کے بغیر مرا۔ کبیرہ گناہ توبہ کرنے کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ حج کرنے بھی چلے گئے ہیں، وہاں پر ظاہر ہے معافیاں تو مانگنی ہے، تو کہا جاتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ماں کے پیٹ سے اس طرح نکل کے آتا ہے نا، دنیا میں تو کوئی گناہ اس کے پلے نہیں ہوتا۔ اس کا معنی بھی یہ ہے
کہ وہاں جانے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو وہاں پر معافی مانگ، اللہ تیرے کبیرہ بھی معاف فرما دے گا۔ مگر فرق یہ ہے کبیرہ کی معافی مانگنی پڑتی ہے، کبائر جو ہو گئے یا اللہ بڑے گناہ جن میں حرمت قطعی یا قرآن و سنت میں بات موجود تھی ان سے تعین کر کے یا اللہ جتنے بھی کبائر اگر غفلت نہیں چاہیے سارے یاد بھی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اتنا پابند بھی نہیں کرتے کہ جتنا وہ وزن اٹھا ہی نہ سکے۔ تو میں جملہ کہہ دے یا اللہ جتنے کبیرہ ہو گئے اپنے رحمت کا صدقہ معاف فرما، جتنے صغیرہ ہو گئے اپنے معبود کی عظیم ذات کا صدقہ معاف فرما۔ اللہ وہاں پر پہنچ کر تیری دعا کو قبول کر لے گا اور تجھے اس طرح پاک کو صاف کر دے گا جیسے دنیا میں تو آج آیا ہے۔ لیکن آج کر کے آنے کے بعد شب قدر گزارنے کے بعد رمضان گزارنے کے بعد ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز تک یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کو کفارت کہا جاتا ہے اور گناہ مٹانے والے اعمال کہا جاتا ہے۔ توبہ کرنے کے باوجود بھی پھر جو ایسے گناہ کبیرہ کرنے لگے، گناہ صغیرہ کرنے لگے اور اسی طرح ہی وہ گناہ میں ملوث ہو جائے تو پھر صغیرہ کا تکرار یعنی کہ بار بار کرنا کبیرہ تک پہنچاتا ہے، اور کبیرہ گناہ کا دن دہاڑے کرنا اور سینہ زوری کے ساتھ کرنا اور دیدہ دلیری سے کرنا یہ کبیرہ گناہ کا تکرار کفر تک پہنچاتا ہے۔ حالت کفر حد کفر تو نہیں لگے گی مگر حالت کفر بنتا ہے مومن کو ہوتا ہے جس کو اللہ کا حیا ہو، کافر وہ ہے جس کو اللہ کا حیا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا حیا ختم ہو جائے تو صرف کلمے کی حاضری باقی ہے، باقی حالت اس کی اور کفر میں فرق بندے کا ہوتا ہے مومن کا اور کافر کا نماز پڑھنا ہے، یہی ختم ہو جائے تو بندہ مومن اور کافر کا فرق مٹ جاتا ہے۔ توبہ کرنے کے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کو بھی وہ اچھا خاتمہ نہیں کہا گیا، جس کے لحاظ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں توبہ کر لی ہوگی تو اللہ تعالیٰ میری شفاعت مقدر میں کر دے گا، بالکل چٹا صاف ہو کر جنت میں جائے گا۔ اور اگر توبہ نہ کی ہوگی تو پھر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، معاف کرنے والے کی مرضی پر، اس لیے تو معافی مانگی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، بظاہر توبہ کر کے پھر توڑنے والا کل مستحزی ربہ وہ تو اس طرح ہے جیسے اللہ سے مزاق کرنے والا ہے۔ باپ سے مزاق کرے تو لوگ شرم دلاتے ہیں، لاج دلاتے ہیں، شرم نہیں آتی تجھے، باپ سے مزاق کرتا ہے جو خلاق عالم ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا مزاق کرنے کی ضرورت کیسے کر سکتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود علیہ السلام کو یہ تسلی دی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام یہ لوگ کافر کلمہ نہیں پڑھتے، ان کی وجہ سے آپ آنسو نہ بہایا کریں، ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آیا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کا نظام تو آپ کی رضا کے لیے بنایا ہے، تو اگر آپ کا دل رنجیدہ رہے گا تو کہ ہماری قدرت کو منظور اور گوارا، ہماری رحمت کو گوارا نہیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے فیل کیوں ہو گئے ہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے جہنم میں کیوں گئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داریاں پورے طریقے سے قدرت الہیہ مشاہدہ بھی کر رہی ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کانٹوں پر بھی چلنا پڑے، محبوب چلے۔ شعبہ ابی طالب کا معصوم بھی کر دیا، مقاطع بھی کر دیا، کیسے گزارا کیا ہوگا جب کھانے پینے کی چیزیں بند کر دی، محبوب علیہ السلام وہاں سرفراز رہے، کس طرح گزارا ہوتا ہوگا، وہاں پر بھی گزارا کر لیا ہے۔ اور شہر مکہ وہ مولد اور مسکن طواف کا موسم حج اسود کے وہ سے بھی چھوڑنے پڑے ہیں، چھوڑ دیں گے، ہجرت کر کے نکلنا پڑا تو نکل آئے، مگر کچھ بھی ہو گیا آخری حد تک بھی جانے کی دھمکیاں دے دی۔ فرمایا کچھ بھی ہو جائے اہتمام گلستہ کریں گے ہم، ہوائیں خلاف ہوں یا برہم ہو بجلیاں، کچھ بھی ہو اہتمام گلستہ کریں گے ہم، اور جہاں ان کی جورشیں ہیں وہی آشیاں بنے گا۔ کوئی بجلیوں کو جا کے یہ پیغام سنا دے باطل سے دبنے والے، یہ آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسمان نہیں بچانا نام و نشان ہمارا۔ موقع صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، تسلی دی۔ آپ کی ذمہ داریوں میں عہدہ پر آپ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور آپ کو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ جو جہنم میں جانے والے ہیں اپنی بدقسمتی اور شومی قسمت کی وجہ سے جانے والے ہیں۔ ایک ہی لیکچر یہ تو ہمارے سامنے بھی آتی ہے نا بات، یہ تو مثال کے طور پہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ہم ایک ہی لیکچر طالب علموں کو دیتے ہیں اور
اسی کلاس کے اندر طالب علم ہے جو 100% نمبر لے جاتا ہے، 100% نمبر لے جاتا ہے، اسی کلاس میں بچہ جو پاسنگ مارکس کو نہیں دے سکتا، حاضریاں اس کی بھی ہیں، استاد کا لیکچر اس نے بھی سنا ہے، مگر اپنی اپنی توجہ ہے، اپنی اپنی قابلیت ہے، اور اپنے اپنے مقدر کے ستارے کے لحاظ سے جو اس کی جولی میں ڈالا گیا کچھ تو محفوظ کر دیتے ہیں، کچھ گرا دیتے ہیں، اور کچھ محفوظ کر کے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں پوری، آپ نے تبلیغ سب کو کی، آپ سب کے لیے مبشر بھی بن کے آئے، آپ نذیر بھی بن کے آئے، مگر مبشر کی بشارتیں ان کے لیے ٹھہری جنہوں نے کمال کیے، اور بحیثیت نذیر آپ کے فرمان ان کے لیے ٹھہرے جنہوں نے آپ کے پیغامات کی طرف کام نہ کرا۔ اللہ تعالیٰ نے معمول کی دونوں سمتیں بیان کر کے فرمایا، اب آپ نے مبشر ہونے کا بھی کردار بھرپور ادا کیا، آپ نے نذیر ہونے کا کردار بھی، سارا نظام شرعیت، تمام احکام شرعیت اور تمام دین کو اکٹھا کیا جائے تو دو اس کی قوسین بنتی ہیں اور دو حدود بنتی ہیں۔ مبشر اور نذیر ہونے کے درمیان اللہ نے سارے دین کو سمیٹ دیا ہے۔ اتنے کے جامع الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بشارتیں دینے والوں میں شامل فرمائے، اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ از حد بچنے کی اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، کامیابی و کامیابی عطا فرمائے، ناکامی سے محفوظ فرمائے۔